میرا نام شکیلہ ہے اور یہ میری پھپھو کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر رشتہ داروں میں سے کسی نے جادو کروا دیا۔ ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ڈاکٹر کچھ دن رکھتے پھر جواب دے دیتے۔ ساری رپورٹس کلیئر آتی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن آخر ایک دن ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ بھی راضی ہو گئے۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ وہ اکثر بے ہوش رہتی تھی، دوائیوں کے زیر اثر۔ اگر ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی، اس لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا تھا۔ خیر، روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا جی آتے، کوئی کچھ بتاتے، کوئی کہتا ان کو تعویذ کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ان پر جن ہے اور کوئی کہتا ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے اچھے کھاتے پینے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کے لیے آتے تھے۔ ان کو لے کر آنا، پھر واپس چھوڑ کر جانا، اور پھر جب وہ آتے اور وہ اپنا علاج کرتے، کچھ پڑھتے، تو جو جن ان میں تھے وہ حاضر ہوتے، تو پھر پھپھو چیخ کر رونا شروع کر دیتے۔ ایک دن میں 2-3 بابا جی آتے، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آخر آہستہ گھر والے بھی ان سب سے تنگ آ گئے اور پھپھو کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ وہ کہتی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر وقت سارے جسم پر کوئی سوئیاں چبھوتا ہے۔ پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی کو گھر والے لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہم میں سے ایک کزن کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا اس کزن کو۔ وہ دور کا کزن تھا، انہوں نے سوچا شاید اس لیے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے بلا کر وہاں بٹھا دیا گیا۔ میں وہاں نہیں بیٹھ رہی تھی، بہت مشکل سے مجھے منا کر بٹھا دیا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ خیر، عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پر بھی تھوڑا سا تیل ڈال کر آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر کا ہی ایک کونے والا روم تھا، جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ میں دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ تب میں 6-7 سال کی تھی۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ آنکھیں نہیں کھولنی۔ ہم لوگ پاس ہی بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی ہے۔ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا تو اوپر سے چھوٹی سی بچی تھی، میں ڈر سے کانپ رہی تھی، اور وہ جن جو تھا وہ سر سے درمیان میں تھوڑا گنجا تھا اور اوپر کے کچھ دانت اس کے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، آج بھی یاد کر کے ڈر لگتا ہے اور خود پر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں کیسے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اس کے سامنے بند آنکھوں سے ہی صحیح باتیں تو کر ہی رہی تھی۔ عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ وہ مسلم ہے یا نہیں۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، وہ نہیں بولا۔ ادھر عامل کہے کہ پھر پوچھو۔ وہ نہ بولے تو پھر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ مسلم ہے۔ پھر اور بھی کچھ سوال کیے جو مجھے عامل کہتے، میں پوچھتی گئی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ آتا کہتی رہی۔ جب عامل کے کہنے پر میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔
لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی مجھے نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جاتا رہا اور میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی لکھتے ہوئے وہ واقعہ یاد کر کے ڈر لگ رہا ہے اور میں یہ واقعہ رات کو لکھ رہی ہوں۔ خیر راستے میں وہ ایک جگہ رکا، وہ ایک دکان تھی۔ پھر اسے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہی قبرستان ہے، وہ جہاں سے وہ ہو کر گزرا تھا مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دیتا گیا۔ پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شر پر قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو کر غائب ہو گیا اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کیا کہ میں پھر بعد میں زیادہ ڈروں نہ۔ یہ تو تھا اس کہانی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا۔ اسی کی وجہ سے میں نے یہ ساری کہانی لکھی اور شیئر کی آپ سے، کیونکہ یہ سارا واقعہ پھپھو سے جڑا ہوا تھا، تو مختصر ان کی بھی کہانی بتا دوں۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس سے پھپھو کچھ دن تو سکون سے رہی، لیکن پھر کچھ دن بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے بتایا تھا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں جن کی مہلت اب ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ان کی ایسی حالت ہے۔ اس لیے کوئی بھی دوا، کوئی روحانی علاج اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھیں تو بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور سب سوئیوں کے منہ ان کی طرف تھے۔ یہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کا بہت علاج کروایا لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ دن بہ دن کمزور ہوتی گئی اور پھر ایک دن بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن بے ہوش رہی تھیں، لیکن ان چند ماہ میں وہ انتہائی اذیت میں مبتلا تھیں۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھی، ان کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا جب یہ سب کچھ ہوا۔ بہت ہی پیاری اور اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ ان کی موت نے سب کو رلایا۔ بہت عرصے تک تو یقین نہیں آیا کہ وہ اب نہیں رہی۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی ہماری پھپھو۔ لوگ آج بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں رشتہ داروں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ حسد میں آ کر دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔